بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی شادی کیسے ہوئی؟ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے حسب معمول نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو پریس کریں۔ اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ 6 اگست 1990 عیسوی کو عین اسی دن جس دن صدر غلام اسحاق خان نے وزیر اعظم بے نظیر کی حکومت کو برطرف کیا، پاکستان فوج کے 111 بریگیڈ کے ایک نوجوان کپتان محمد صفدر کی عبوری وزیر اعظم جتوئی کے لیے بطور ADC تعیناتی ہوئی۔ اسی دن وہ صدارتی محل پہنچے جہاں بریگیڈیئر نثار نے ان کا استقبال کیا۔ اسی روز حلف برداری کی روایتی تقریب کے بعد انہیں عبوری وزیر اعظم سے متعارف کرایا گیا۔ وزیر اعظم ہاؤس میں دیگر حکومتی اراکین کے ساتھ تعارف کے علاوہ وہ نئے تعینات ہونے والے ڈپٹی ملٹری سیکرٹری لیفٹیننٹ کرنل اشفاق پرویز کیانی سے بھی ملے، جنہوں نے بعد میں بغیر مارشل لا لگائے پاکستانی فوج کی طویل ترین سربراہی کی۔ ان دونوں کو اس وقت کے فوجی سربراہ جنرل اسلم بیگ کی جانب سے تعینات کیا گیا اور بعد ازاں یہ دونوں ہی اپنے اپنے طور پر اہم اور با اثر ثابت ہوئے۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر اس وقت کو یاد کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ وہ میرے استاد جیسے تھے، میں نے بہت سی چیزیں انہی سے سیکھیں، ہم دونوں نے بہت اچھا وقت ایک ساتھ گزارا۔ مجھے یاد ہے کہ ہم دونوں نیو جتوئی میں تھے جہاں سے اس وقت نگران وزیر اعظم مصطفیٰ جتوئی قومی اسمبلی کا انتخاب لڑ رہے تھے۔ کچھ عرصہ ایک ساتھ کام کرنے کے بعد لیفٹیننٹ کرنل کیانی کو دوبارہ فوجی ذمہ داریاں دے دی گئیں، تاہم کیپٹن صفدر نے وزیر اعظم ہاؤس میں ADC کی حیثیت سے اپنی خدمات جاری رکھی۔ تقریباً 21 سالوں بعد ان کی دوبارہ ملاقات صدارتی محل میں ہوئی، جہاں 5 جون 2013 عیسوی کو وزیر اعظم نواز شریف اپنے عہدے کا حلف اٹھا رہے تھے۔ نوجوان کیپٹن صفدر 27 سال کے تھے۔ وہ نہایت وجیح صورت تھے، خصوصاً جب وہ وردی میں ہوتے تو اطراف کے لوگوں کی توجہ کا مرکز ہوتے۔ کیپٹن صفدر اپنی یادداشتیں بتاتے ہوئے کہتے ہیں، میں جب بھی وردی میں اپنے آبائی شہر مانسہرہ جاتا تھا تو عورتیں اپنے مکانوں کی چھتوں پر چڑھ کر مجھے دیکھا کرتی تھی۔ وزیر اعظم ہاؤس میں فرائض کے آغاز پر کیپٹن صفدر کو علیحدہ رہائش گاہ دی گئی۔ انہوں نے وزیر اعظم کے عملے سے ایک الماری کا تقاضا کیا جہاں وہ اپنی استری شدہ وردی کو ٹانگ سکے۔ جلدی انہیں ایک تالا لگی الماری دے دی گئی۔ انہیں بتایا گیا کہ اس کا انتظام سندھ ہاؤس سے کیا گیا ہے جہاں یہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے زیر استعمال تھی جب وہ وزیر اعظم کے عہدے پر تھی۔ جب نوجوان کیپٹن نے اس الماری کے تالے کو کھولا تو انہیں اس میں سفید سونے کے زیورات اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی خاندانی تصاویر کے کچھ البم ملے۔ کیپٹن صفدر نے فی الفور وزیر اعظم ہاؤس کے ملٹری افیسر کو مطلع کیا اور یہ قیمتی زیورات اور تصاویر باضابطہ طریقہ کار سے ایک تحریری نوٹ کے ہمراہ واپس کر دیں۔ ملٹری افیسر نے یہ معاملہ وزیر اعظم کے سامنے رکھا اور انہوں نے یہ تمام چیزیں بے نظیر بھٹو صاحبہ تک پہنچانے کا فی الفور حکم دیا۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور یہ تمام اشیاء بے نظیر بھٹو تک پہنچا دی گئی۔ انہیں یہ بتایا گیا کہ یہ تمام اشیاء فوج کے ایک نوجوان کپتان کو ملی تھی۔ کیپٹن صفدر بتاتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ بے نظیر بہت خوش تھیں۔ کچھ دن بعد اسی الماری کے دوسرے دروازے سے ہیرے کی انگوٹھیاں ملی۔ صفدر نے دوبارہ وہی طریقہ کار اپنایا اور یہ تمام چیزیں بے نظیر بھٹو تک پہنچا دی۔ یہ تمام خصوصیات وزیر اعظم سمیت اعلیٰ عہدیداران کے علم میں تھی کہ نوجوان کیپٹن نہ صرف پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا حامل افسر ہے بلکہ ایماندار اور اعلیٰ اقدار کا مالک انسان بھی ہے۔ جلد ہی ان کے نگران وزیر اعظم جتوئی سے قریبی تعلقات قائم ہو گئے۔ 24 اکتوبر 1990 عیسوی کے عام انتخابات کے بعد نواز شریف نے بحیثیت اسلامی جمہوریہ اتحاد کے سربراہ وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالا۔ نئے وزیر اعظم اپنا عہدہ سنبھالنے والے تھے۔ نوجوان کپتان نے فوج کے اہم پیشہ ورانہ تربیتی کورسز پورے نہیں کیے تھے۔ انہوں نے وزیر اعظم سے درخواست کی کہ انہیں سول سروسز میں بھیج دیا جائے۔ قانون کے مطابق وزیر اعظم جسے چاہے
سول سروسز میں بھیج سکتا ہے، تاہم فوج کے اس مقصد کے لیے اپنے قواعد و ضوابط ہیں۔ نگران وزیر اعظم جتوئی نے چیف آف آرمی اسٹاف اسلم بیگ کو خط لکھا جس میں سفارش کی گئی کہ کیپٹن صفدر کو سول سروسز میں تعینات کیا جائے۔ 6 نومبر 1990 عیسوی کو جس روز میاں نواز شریف نے وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھایا، رخصت ہونے والے نگران وزیر اعظم جتوئی نے میاں نواز شریف کو کیپٹن صفدر کا تعارف کرواتے ہوئے کہا، کیپٹن صفدر صرف میرے ADC ہی نہیں بلکہ خاندان کے ایک فرد اور ایک بیٹے کی طرح ہیں۔ تقریب حلف برداری کے بعد کیپٹن صفدر نے نئے وزیر اعظم سے اجازت مانگی کہ انہیں رخصت ہونے والے نگران وزیر اعظم کو خدا حافظ کہنے کے لیے کراچی جانے کی اجازت دی جائے۔ نئے وزیر اعظم کو خوشگوار حیرت ہوئی کہ جب دارالحکومت میں ہر کوئی نئے وزیر اعظم کی قربت چاہ رہا ہے، یہ کیپٹن سابقہ نگران وزیر اعظم کو عزت سے روانہ کرنا چاہ رہا ہے۔ کیپٹن صفدر نے اس وقت کو یاد کرتے ہوئے کہا، میں نے غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب کو خدا حافظ کہا اور انہیں جہاز میں کراچی تک چھوڑنے گیا۔ جتوئی صاحب اس غیر معمولی احترام پر بہت زیادہ خوش تھے۔ واپس آ کر کیپٹن صفدر نے اپنی ذمہ داریاں نئے وزیر اعظم نواز شریف کے ADC کی حیثیت سے نبھانا شروع کر دی۔ وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ کام کرتے ہوئے کیپٹن صفدر خاتون اول بیگم کلثوم نواز کی نظروں میں بھی آئے۔ انہوں نے جلد ہی اس نوجوان اور وجیح صورت کپتان کو پسند کرنا شروع کر دیا، جو بہت تابعدار تھا اور اپنی دیانتداری اور اقدار کے سبب مقبول تھا۔ ایک روز کیپٹن صفدر نے وزیر اعظم کے ملٹری سیکرٹری سے یہ کہہ کر اپنے آبائی شہر مانسیرا جانے کی چھٹی لی کہ ان کی والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اسی روز جب وزیر اعظم نے محسوس کیا کہ وہ ڈیوٹی پر نہیں ہیں تو ان کے متعلق دریافت کیا۔ انہیں بتایا گیا کہ وہ اپنی والدہ کی بیماری کے سبب چھٹی پر گئے ہیں۔ کیپٹن صفدر پہلی بار دونوں خاندانوں کی گفتگو کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اس روز گھر گیا ہوا تھا، فون کی گھنٹی بجی، میرے والد صاحب نے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے آپریٹر نے کہا کہ وزیر اعظم نواز شریف بات کریں گے۔ انہوں نے میرے والد سے فون پہ گفتگو کی اور میری والدہ کی صحت کے متعلق بات چیت کی۔ ہم سب بہت حیران تھے کہ وزیر اعظم اپنے عملے سے کس قدر باخبر ہے۔ اگلے روز بیگم کلثوم نواز نے فون کیا اور میری والدہ سے ان کی صحت کے متعلق دریافت کیا۔ ہمیں ان دونوں کا رویہ بہت پسند آیا کیونکہ یہ ان دونوں کی بہت مہربانی تھی۔ جون 1990 عیسوی میں وزیر اعظم نواز شریف کا موٹر کیڈاز وقت کے شمال مغربی سرحدی صوبے اور آج کل کی خیبر پختونخوا کے ضلع ناران کی وادی کاغان کی جانب رواں تھا۔ ڈرائیور کے ساتھ والی نشست پہ وجیح صورت کیپٹن صفدر برآسمان تھے۔ اس روز گاڑی میں وزیر اعظم کے ہمراہ ان کی اہلیہ کلثوم نواز بھی موجود تھی۔ مانسہرہ سے گزرتے ہوئے ADC وزیر اعظم اور خاتون اول کو علاقے کے متعلق آگاہ کر رہے تھے کہ اچانک خاتون اول نے کہا، یہ وادی کس قدر خوبصورت ہے۔ جی میڈم، یہ وادی بہت خوبصورت ہے، میرا بچپن اسی جگہ کھیل کود میں گزرا ہے۔ کیپٹن صفدر نے بے تکلفی سے کہا، او واقعی؟ جہاں سے آپ کا گھر کتنا دور ہے؟ بیگم کلثوم نواز نے اشتیاق سے پوچھا۔ میڈم جہاں سے بہت قریب ہی ہے، کیپٹن صفدر نے جواب دیا۔ تو پھر چلیے ہمیں اپنا گھر دکھائیے، بیگم کلثوم نواز نے کہا اور وزیر اعظم نے بھی اپنی اہلیہ کی تجویز سے اتفاق کیا۔ وزیر اعظم کا موٹر کاروان کیپٹن صفدر کے گھر کے قریب جا کر رکا۔ کیپٹن صفدر گاڑی سے نکل کر دوڑے کہ وہ وزیر اعظم اور ان کی اہلیہ سے پہلے ہی اپنے گھر پہنچ کر اپنے والدین کو اطلاع کریں کہ VIP مہمان آئے ہیں۔ ان کی والدہ کسی بزرگ کے مزار پر فاتحہ خوانی کے لیے گئی تھی۔ ان کے والد جو کہ مطالعہ کے شوقین اور اردو کے شاعر تھے، وہ اپنی لائبریری میں بیٹھے کتاب پڑھ رہے تھے۔ اپا جان وزیر اعظم اور ان کی اہلیہ آئے ہیں۔ یونیفارم میں ملبوس کیپٹن صفدر نے 10 مرلے کے مکان میں واقع مطالعے کے کمرے میں موجود اپنے باپ کو حیران کرتے ہوئے سرگوشی کی۔ اسحاق مسرور جو کہ یوٹیلٹی سٹور سے ریٹائرڈ ملازم تھے، جلدی سے اپنے گھر سے باہر آئے۔ جلدی میں وہ کتاب رکھنا بھی بھول گئے جسے وہ اپنے مطالعے کے کمرے میں بیٹھے پڑھ رہے تھے۔ ان کی ایک انگلی ان 2 صفوں کے درمیان ہی تھی جہاں وہ پڑھتے ہوئے رکے تھے۔
کیپٹن صفدر نے اپنے والد کو میاں صاحب اور ان کی اہلیہ سے تعارف کروایا۔ ان کے والد نے دونوں میاں بیوی کا استقبال کیا اور انہیں گھر لے جاتے ہوئے کہا کہ اگر وہ پہلے سے اطلاع کر دیتے تو ان کے لیے باقاعدہ انتظامات کیے جاتے۔ گھر میں داخل ہو کر بیگم کلثوم نواز نے جائزہ لیا۔ مہمانوں کو برآمدے میں بٹھایا گیا۔ مہمانوں نے کیپٹن صفدر سے ان کی والدہ کا پوچھا تو انہیں بتایا گیا کہ وہ کسی بزرگ کے مزار پر فاتحہ خوانی کے لیے گئی ہیں۔ پنجرے میں بند ایک خوبصورت طوطے پر خاتون اول کی نگاہ گئی تو وہ اس کے پاس چلی گئی۔ کیپٹن صفدر نے بیگم کلثوم نواز کی دلچسپی کو بھانپتے ہوئے بتایا کہ یہ طوطا ان کی والدہ کا پالتو ہے اور یہ باتیں بھی کرتا ہے۔ میاں مٹھو، یہ بی بی جی ہیں، کیپٹن صفدر نے طوطے کو مخاطب کر کے کہا۔ جی بی بی جی، جی بی بی جی، طوطا رٹا لگانے لگا۔ بیگم کلثوم نواز حیران رہ گئی۔ وزیر اعظم بھی اپنے اے ڈی سی کے والد سے ملاقات پر خوش ہوئے۔ کیپٹن صفدر اپنے والدین کے 4 بیٹوں میں تیسرے نمبر پہ ہے، جبکہ ان کی کوئی بہن نہیں ہے۔ اتفاق یہ کہ جب وزیر اعظم اور ان کی اہلیہ وہاں آئے تو کوئی بھی بھائی گھر پہ نہیں تھا۔ چونکہ ان کی والدہ بھی گھر پہ نہیں تھی، لہٰذا وزیر اعظم اور ان کی اہلیہ وہاں 10 سے 15 منٹ رکے اور پھر وادی کاغان کی طرف اپنے اے ڈی سی کے ہمراہ روانہ ہو گئے۔ وادی کاغان پہنچے تو وہاں میاں شہباز شریف بھی اپنے پروگرام کے مطابق پہلے سے موجود تھے۔ بیگم کلثوم نواز نے میاں شہباز شریف کو بتایا کہ وہ کیپٹن صفدر کے گھر رکے تھے۔ وزیر اعظم کے ساتھ روزمرہ ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے کیپٹن صفدر نے جولائی 1990 عیسوی میں سول سروسز کے ٹریننگ پروگرام کا خط وصول کیا، جس میں انہیں ضلعی انتظامیہ کے 18ویں کامن کورس میں شرکت کا کہا گیا۔ صفدر نے اپنے افسران بالا باشمول وزیر اعظم کو مطلع کیا کہ اب یہاں سے روانہ ہوں گے اور سول سروسز میں شامل ہوں گے۔ اس وقت وزیر اعظم نواز شریف نے انہیں یہ کہہ کر روک لیا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ یہیں ڈیوٹی کرو۔ صفدر رک گئے اور ایسے انتظامات کر لیے کہ وہ آئندہ سال یہ ٹریننگ مکمل کر سکیں۔ ان کا فوجی کیریئر ختم ہو رہا تھا اور یہ وقت فوج سے سول ادارے میں منتقل ہونے کا وقت تھا، تاہم وہ ابھی تک وزیر اعظم کے اے ڈی سی کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ صفدر نے وزیر اعظم کے ساتھ ذمہ داری جاری رکھی۔ وزیر اعظم کے 4 بچوں بشمول سب سے بڑی بیٹی مریم نواز، اس جوان سالہ وجیح صورت کیپٹن کو وزیر اعظم ہاؤس میں دیکھتے دیکھتے 1 سال گزر گیا اور 54 سال کیپٹن کی سول سروسز ٹریننگ کا مرحلہ دوبارہ آن پہنچا تو اس نے ایک بار پھر وزیر اعظم کو اپنی روانگی کا بتایا۔ وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی اہلیہ براستہ ٹرین لاہور جا رہے تھے۔ کیپٹن صفدر اپنے ڈبے میں تھے جب عملے نے انہیں بتایا کہ انہیں وزیر اعظم نے طلب کیا ہے۔ وہ وزیر اعظم کے ڈبے میں آتے ہیں۔ اپنے ڈبے میں وزیر اعظم اپنی اہلیہ کلثوم نواز اور بزرگ گھریلو خدمتگار صوفی بیگ کے ہمراہ ہیں۔ وزیر اعظم انہیں بیٹھ جانے کو کہتے ہیں۔ صفدر بیٹھ جاتے ہیں تو کلثوم نواز انہیں میز پر رکھی ٹوکری سے پھل کھانے کا کہتی ہے۔ صفدر احترام سے نہ کرتے ہیں۔ کیا تم ہمیں چھوڑ رہے ہو؟ نواز شریف پوچھتے ہیں۔ جی سر، مجھے جانا ہوگا کیونکہ مجھے پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے، کیپٹن صفدر نرم روی سے جواب دیتے ہیں۔ تم اپنی نوکری چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ ہمارے ساتھ ہمیشہ کے لیے کیوں نہیں رہ جاتے؟ نواز شریف صفدر کو مشورہ دیتے ہیں جبکہ ریل گاڑی لاہور سے راولپنڈی کا سفر طے کر رہی ہے۔ سر، مجھے اپنے والد سے اجازت لینا ہوگی، کیپٹن صفدر آہستگی سے کہتے ہیں۔ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ وہ اپنے والد سے اجازت لے لیں اور پھر انہیں مطلع کریں۔ کیپٹن صفدر اس وقت کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب وہ وزیر اعظم کے کیبن سے نکل رہے تھے تو ان کے پرانے خدمتگار تیزی سے ان کے پاس آئے اور کہا کہ مت جاؤ، ملک کا وزیر اعظم تمہیں روک رہا ہے، تم مت جاؤ۔ وزیر اعظم ہاؤس پہنچ کر کیپٹن صفدر اپنے والد کو فون کرتے ہیں اور وزیر اعظم کی رائے سے آگاہ کرتے ہوئے ان سے اجازت مانگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم وہی کرو جو میاں نواز شریف کہتے ہیں، ان کے والد اسحاق مسرور نے ان سے کہا۔ کیپٹن صفدر نے وزیر اعظم کو مطلع کیا تو وہ مسکرانے لگے اور کہا کہ اپنے والد کا شکریہ ادا کریں۔ اس وقت اندازہ ہو گیا کہ وزیر اعظم نواز شریف اور خاص طور پر
ان کی اہلیہ کلثوم نواز کیپٹن صفدر پہ بہت مہربان ہیں۔ مجھے بعد میں پتہ چلا تھا کہ بیگم کلثوم نواز نے اسٹاف کے عملے سے قمر زمان کو مانسہرہ بھیجا تھا کہ وہ وہاں خاموشی سے پتہ کریں کہ میرا مزاج اور طور طریقہ اور ہمارے خاندان کا رہن سہن اور شہرت کیسی ہے۔ اب کی بار وزیر اعظم کے روکنے پر ایسا ہوا کہ ان کی زندگی کی ڈگر ہی بدل گئی۔ کیپٹن صفدر یاد کرتے ہوئے بتاتے ہیں، 1992 عیسوی کی گرمیوں میں کیپٹن صفدر ADC وزیر اعظم اپنی ہفتہ وار چھٹی پہ گھر آئے ہوئے تھے۔ ان کے والد 66 سالہ اردو شاعر اسحاق مسرور، جو کہ اپنی اہلیہ ہاجرہ بی بی کے ہمراہ بیٹھے تھے، نے اپنے بیٹے صفدر کو بلایا۔ صفدر، میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم کا خاندان اپنی بیٹی کے لیے رشتہ مانگ رہا ہے۔ اسحاق مسرور نے صفدر سے کہا، میرا نہیں خیال کہ ایسا ہو سکتا ہے ابا جی، آپ نے ایسا جہاں تو کہہ دیا لیکن کہیں اور مت کہیے گا، میری نوکری چلی جائے گی۔ کیپٹن صفدر نے اپنے والد کو جواب دیا، میں نے اپنی عمر گزاری ہے اور میں تجربہ کار ہوں۔ بیگم کلثوم نواز نے تمہاری والدہ ہاجرہ بی بی کو فون کیا ہے اور تمہارا رشتہ مانگا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہمیں آپ کا بیٹا چاہیے۔ باپ اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے۔ اس موقع پر جوان سال کیپٹن صفدر 28 سال کے تھے، جبکہ مریم نواز نے 23 اکتوبر 1991 عیسوی کو اپنی 18ویں سالگرہ منائی تھی۔ دونوں کے مابین 10 سال کا فرق تھا، جو کہ قابل قبول تھا۔ کیپٹن صفدر سے بات کرتے ہوئے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ وجیح صورت کیپٹن سے اپنی ٹین ایج میں ضرور متاثر ہوں گی۔ اس کے بعد دونوں خاندانوں نے شادی کی تیاری شروع کر دی اور مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی شادی 25 دسمبر 1992 عیسوی کو نواز شریف کی 42ویں سالگرہ کے موقع پر رکھی گئی۔ اتفاق ہے کہ سالوں بعد ان کی بڑی بیٹی مہر النساء کی شادی کی تاریخ بھی یہی رکھی گئی، جس میں ہندوستان کے وزیر اعظم مودی بھی افغانستان کے دورے سے واپس آتے ہوئے شریک ہوئے تھے۔ کیا آپ کو توقع تھی کہ آپ کی شادی مریم نواز سے ہوگی؟ میں نے کیپٹن صفدر سے ایک سیدھا سوال پوچھا۔ نہیں، بالکل نہیں، میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، کیونکہ دونوں خاندانوں کا کوئی جوڑ نہیں تھا۔ کیپٹن صفدر نے جواب دیا، کیا آپ شادی سے پہلے مریم سے ملے تھے؟ یہ میرا دوسرا سوال تھا۔ وہ دونوں بہنیں مریم اور آسمہ وزیر اعظم ہاؤس میں گھومتی پھرتی تھیں۔ میں نے انہیں دیکھا تھا، لیکن میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں تھا، جیسا کہ بعض اپوزیشن کی جماعتوں نے مشہور کیا۔ جو لوگ فوج کو جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ ہماری تربیت کیسی ہوتی ہے۔ ہم لوگ ایسی جرت نہیں کر سکتے کہ اپنے باس کے خاندان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھیں۔ اور پھر وزیر اعظم کا خاندان انہوں نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کیپٹن صفدر بتاتے ہیں کہ شادی کے بعد بیگم کلثوم نواز جی نے، اب وہ اپنی امی جان کہتے ہیں، نے بتایا کہ مریم کے لیے سرمایہ داروں اور سیاستدانوں کے گھروں سے بہت سے امیدوار تھے، لیکن ہمیں امیر خاندانوں کی تلاش نہیں تھی، ہمیں تو اچھے اور شریف لوگوں کی تلاش تھی، سو ہم نے تمہیں منتخب کر لیا۔